السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 56، سبق نمبر 56 آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس آج کے ہمارے سبق میں مطالعہ کی جانے والی احادیث ہمارے پاس 4023 سے 4028 حسب معمول ترجمہ پر فوکس ہوگا انشاءاللہ، اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کی جائے گی اور احادیث کی اسنادی حیثیت نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ باتیں ہیں براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب، مشکات المصابیح سے براہ راست میں آپ کے ساتھ آج کی حدیث شیئر کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں یہ کوئی وسیع عریض یہ چیپٹر ہمارے پاس، جس میں مختلف ابواب کیے گئے ہیں، اور آج جیسا کہ گزشتہ سبق سے بھی یہ معلوم ہے کہ ہمارا یہ باب جو ہے حالیہ باب، جس میں یہ احادیث آ رہی ہیں، یہ غنیمتوں کے مال تقسیم اور اس میں جو خیانت کی جاتی ہے اس بارے میں شریعت طاہرہ میں جو وعید اور ڈانٹ ہے، جو سزا ہے، اس کا ذکر ہے۔ آج کی حدیث 4023 ہے۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، جب جہاد ہوتا اور جہاد کے بعد اللہ تعالی اہل ایمان کو دشمن کا مال بطور غنیمت کے عطا فرماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایات فرماتے، اد الخیاط والمخیط، اد الخیاط ادا کرو، الخیاط دھاگا، والمخیط اور سوئی، دھاگا اور سوئی بھی ادا کر دو، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ اور تم بچو خیانت کے ارتکاب سے، خیانت کرنے سے، فَإِنَّهُ بس بے شک یہ عمل خیانت کا، عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ یہ ایک عار کا باعث ہوگا، باعث عار ہوگی یہ خیانت، عَلَىٰ أَهْلِهِ خائن شخص پر، یوم القیامت قیامت کے دن۔ قد الخیاط والمخیط، حدیث 423، اس کی سند حسن اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ عد الخیاط والمخیط کو انڈرلائن کیجئے، اور اس کا ترجمہ ہے خیانت سے بچتے ہوئے دھاگا اور سوئی تک بھی جو ہے وہ بھی ادا کرو، اور خیانت کے مال میں وہ فوری جمع کرا دو۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک اس بارے میں جو احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کہیں اس معمولی چیز کے بدلے بھی آپ عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث 423، یہی 4024، ورواہ النسائی، اسے امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے،
عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے۔ تو ہم حدیث یہ پڑھ رہے تھے 4024 ورواہ النسائی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور یہ معروف یہ سند کا طریق ہے عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ، اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے اس طریق سے سند کے اس حصے سے ابتدا میں۔ اور یہ حدیث جو ہے 4024، اللہ اکبر، یہ اس حدیث کی اسناد بھی صحیح ہے۔ اور اسی طرح فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ، جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے 4023، یہ حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں دوبارہ، اس میں فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اور اس کا ترجمہ یا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کی چوری، یعنی خیانت کرنے والے کی مال غنیمت میں اس کی چوری ظاہر کی جائے گی، تو لوگوں میں رسوائی ہوگی، رسوائی تو ہوگی ہی، اور اس کے علاوہ عذاب الگ ہوگا، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی اور عذاب بھی ہوگا، والعیاذ باللہ، جیسا کہ پہلے ہم نے احادیث میں یہ پڑھا ہے، اور آگے بھی شاید یہ حدیث اس مفہوم کی آئے گی کہ وہ جو خیبر کے موقع پر اندھے تیر سے ایک نوجوان جو ہے وہ اس کو تیر لگا اور وہ فوت ہو گیا، تو صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ جو غنیمت کے مال میں سے اس نے جو چادر لے لی تھی تقسیم سے پہلے، وہ اس کے اوپر آگ بن کر لپٹ چکی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ دیکھیے چادر، اور پھر دیکھیے اس کی سزا کیا ہے۔ اصل میں مال غنیمت جو ہے اس میں چوری کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ غنیمت کا مال پورے جتنے بھی شرکاء ہیں، یا اگر وہ نہ ہوں تو بیت المال، یہ سارے مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، تو اس میں سے غبن کرنے والا پورے جتنے بھی لوگ عوام جن کے درمیان وہ تقسیم ہو سکتا ہے یا جس کو ملنے والا ہوتا ہے، ان کا وہ اکیلا حق مارتا ہے۔ جبکہ دوسری چوری ہوتی ہے، اس میں یا ایک آدمی کی ذاتی چوری یا نقصان ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ خاندان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 4024 ہم پڑھتے ہیں، یہ جو رواه النسائی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ مروی ہے، اور اس کی اسناد بھی حسن یعنی صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس 4025 حدیث ہے، یہ بھی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے یہ روایت کرتے ہیں، قال کہ ان کے دادا نے کہا، دن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے ایک اونٹ کے، دن النبی من بعیر، ایک اونٹ کے قریب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ وبرۃ من سنامہ، تو آپ نے اس کی کوہان سے، فاخذ لیا، وبرۃ ایک پشم یعنی ایک بال جو ہے وہ لیا، من سنامہ اس کی کوہان سے اکھیڑا، ثم قال پھر فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگو، انہ لیس لی من ھذا الفیء شیء ولا ھذا، کہ بے شک شان یہ ہے کہ لیس لی نہیں ہے میرے لیے بھی، من ھذا الفیء اس غنیمت کے مال سے، اللہ اکبر، شیء کوئی بھی چیز، ادنی چیز، معمولی چیز بھی، شیء نکرہ ہے، ولا ھذا حتیٰ کہ یہ بال تک بھی، یہ بال جو میں نے پکڑا ہے، ولا ھذا یہ بھی، اس میں بھی میرا حق نہیں، ورفع اصبعہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی انگلی جو ہے وہ اوپر اٹھائی جس میں بال تھا، الا الخمس، پھر آپ نے فرمایا سوائے خمس کے، پانچویں حصے کے، جو کہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے نبی کو وہ عطا فرمایا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، الا یہ کہ پانچواں جو کہ والخمس مردود علیکم، اور وہ جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی تمہاری جانب ہی لوٹنے والا، یا لوٹا دیا جانے والا ہے، سوائے اس خمس پانچویں حصے کے،
ہاں جی، جو کہ مردود علیکم لوٹا دیا جاتا ہے یا لوٹا دیا جائے گا تم پر ہی. فعدوا الخیاطہ تو تم اس بارے میں داغا والمخیط اور سوئی تک کو ادا کرو جو کہ غنیمت کے مال میں سے ہے. فقام رجل وفی یدی قبۃ من شعر تو اسی اثناء میں سن کر فقام رجل ایک آدمی کھڑا ہو گیا فی یدی قبۃ من شعر کہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا تھا، قبۃ من شعر بالوں میں سے، بالوں کا بنا ہوا ٹکڑا یا بالوں کی ایک رسی چھوٹی سی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی. فقال تو کہنے لگا اخذت هذه یہ میں نے لیا تھا غنیمت کے مال میں سے لأصلح بها بردعۃ تاکہ میں اس دھاگے کے ساتھ یعنی جو رسی تھی بالوں کی اس کے ساتھ میں درست کر لوں لأصلح تاکہ میں کر سکوں درست بہا اس کے ذریعے بردعۃ اپنی جھول، بردعتن اس کو انڈر لائن کیجئے، بردعتن اپنی جھول کو درست کروں. جھول جو ہے وہ ہم کہتے تھے عام ہمارے ہاں یہ لفظ متداول ہے پنجابی میں بھی، دیہاتوں میں گاؤں میں زمینداروں کے ہاں یا یہ جو ہوتے ہیں جن کے پاس جانور ہوتے ہیں گدھے وغیرہ تو یا خچر ان کے اوپر وہ ڈالتے ہیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، پھر ڈال کر اس کے اوپر کوئی چیز لادنا یا سامان رکھنا یا آپ سوار ہو جانا، تو یہ سے جھول کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس کو فقال اخذت هذه لأصلح بها بردعۃ اس لیے میں نے یہ بالوں کی رسی لے لی تھی جسے داغا نما یا سیبا اسے کہتے ہیں تاکہ میں درست کر سکوں لأصلح بها بردعۃ اپنی جھول کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لک کہ جہاں تک تعلق ہے نا تجھے دینے کی چیز مال غنیمت میں سے بغیر پوچھے تو ما کان لی تو وہی کچھ تم لے سکتے ہو، ما کان لی جو میرے لیے ہے، ولے بنی عبد المطلب اور جو بنو عبد المطلب کے لیے ہے، جو ان کو مل سکتا ہے وہی تمہیں مل سکتا ہے. فہو لک تو وہی تیرے لیے ہے. فقالا تو کہنے لگا مطلب یہ کہ میں نے یعنی جو اس مال غنیمت میں سے جو میرا حصہ ہے یا بنو عبد المطلب کا وہ حصہ تو ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بقیہ جو لوگ ہیں شرکا ان کا کیا بنے گا وہ جانے اور آپ جانے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتبار سے اس کو روک دیا یہ بات کہہ کے، حکمت پر مبنی یہ جملہ تھا. فقالا تو کہنے لگا وہ آدمی اما اذا بلغت ما ارا تو اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اما اذا بلغت ما ارا جو میں سمجھا ہوں تو فلا ارا بالی فیہا تو پھر اس میں میری کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے کوئی مجھے حاجت نہیں اس کو لینے میں. ونبذھا ہاتھوں نے پھر اس کو پھینک دیا وہیں اسی مال میں. رواہ ابو داود اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا عزیز طلبہ کہاں تک معاملہ حساس ہے. 4025 یہ حدیث ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن بعض اہل تحقیق کے نزدیک اس کی سند حسن درجے کی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مختلفی حدیث ہے اور اس کی سنادی حیثیت تو اس لیے اس کا جو حقیقی معاملہ ہے اس کی صحت کے اعتبار سے یا ضعف کے اعتبار سے اس کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں ایز یوزل. تو بہرحال یہ مختلفی ہے، اگر ہے بھی تو اتنی اس حد تک نہیں کہ کیونکہ جزوی طور پر اس کی جو مفہوم کی توثیق ہے وہ صحیح حدیث یا روایات سے بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مفہوم وہ بھی اس میں بھی کسی کو کلام نہیں ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپنا اس بارے میں توقید ہے اور اس بارے میں بھی زیادہ شریعت کی طرف سے یہ وعید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، سزا ہے. جی عزیز طلبہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو غنیمتوں کے مال میں یہ خیانت، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں شریعت طاہرہ میں
یہ وعید اس لیے ہے ڈانٹ ڈپٹ کہ شریعت چاہتی ہے کہ صدًا لذریعہ، حالانکہ یہ چیزیں بالکل معمولی ہیں، بالوں کی رسی لے لینا یا تسمہ لے لینا اٹھا لینا، اور وہ بھی ضرورت کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے۔ اصل میں جو چوری ہے نا ایک بڑا خطرناک ایک مزاج ہے، اور ایک بڑا ہی بہت ہی ایک نقصان دہ اور موجب فساد زمین میں یہ ایک عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو اس لیے اس سے روکتے ہیں کہ مزاج بن کر کہیں آگے اسی بنیاد پر بڑے بڑے نقصان نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ آپ نے یہ اتنی وعید اور ڈانٹ اور ڈپٹ جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی خاص طور پر اجتماعی کوئی کسی کا بغیر اجازت کے کوئی اجتماعی جو نقصان ہے وہ ہو اور اس پہ کوئی خیانت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو 4025 یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اہل علم انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اسناد حسن ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ قابل غور بھی ہے، قابل التفات بھی ہے، اور اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ بھی میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ وہ اس کی جزوی صحیح حدیث جو ہیں وہ توثیق کرتی نظر آتی ہیں، اور جو اس میں ذکر ہوا ہے اس میں بھی کسی کو کلام نہیں۔ حدیث کے الفاظ قبۃ من شعر کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے بالوں کی رسی کا ایک ٹکڑا، معمولی ٹکڑا۔ حدیث کی عبارت اما ما کان لی والے بنی عبد المطلب، اس کا مفہوم یہی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یعنی اس میں سے میں نے اپنا حصہ تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ ذکر کیا اپنی ضرورت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے غنیمت کے حصے میں، تو میں اور بنو عبد المطلب انہوں نے آپ کو یہ اپنا حصہ دے دیا، لیکن رہے دوسرے مجاہدین جن کا اس میں حصہ ہے تو وہ جانے اور تو جان۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک کا نہیں، دو کا نہیں، بلکہ یہ پورا یا اجتماعی مسلمانوں کا ہے یہ معاملہ، کہ اس میں سے کوئی شخص جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کا حق لے لے یا حق مار لے۔ اسی طرح حدیث میں لفظ عربن لا عرب علی فی فلا عرب علی فیہا، تو اب آپ ایسے کر کیجئے کہ عربہ کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا معنی ہے ضرورت، حاجت، عربن۔ آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ 4026 ہمارے پاس۔ یہ حدیث جو ہے وان عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیر من الغنم، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک اونٹ کی جانب رخ کر کے، من المغنم جو کہ غنیمتوں کا اونٹ تھا، غنیمتوں کے مال میں سے ایک اونٹ جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں نماز پڑھائی، یعنی آپ نے اس کو سترا بنایا۔ فلما سلم، تو پھر جب آپ نے سلام پھیرا، اخذ وبرۃ من جنب البعیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے ایک جسم کے ایک پہلو، یعنی ایک اونٹ کے ایک پہلو سے ایک پشم لیا، یعنی ایک بال جو ہے وہ لیا، پکڑا، اتارا، اخذا وبرتن من جنب البعیر، یعنی اس کے بال کو پکڑا ایک اونٹ کے ایک پہلو سے، ایک سائیڈ سے۔ ثم قال، پھر فرمایا ولا یحل لی من غنائمکم مثل هذا، کہ ولا یحل لی، نہیں ہے جائز میرے لیے، من غنائمکم تمہارے غنیمتوں کے مالوں میں سے، مثل هذا اس مقدار کے برابر بھی، اس مثل یعنی اس بال کی مثل بھی میرے لیے تمہاری غنیمتوں میں سے کوئی چیز لینا جائز نہیں، الا الخمس، سوائے پانچویں حصے کے، جس کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے قرآن مجید میں بھی ہے، والخمس مردود فیکم، اور خمس کا بھی جو پانچواں حصہ بھی ہے وہ بھی تمہاری طرف ہی یعنی لوٹ جانے والا ہے، مردود یعنی لوٹا دیا جانے والا ہے تمہاری جانب ہی۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری مصالحت، تمہارے ضروریات پر ہی وہ بھی خرچ ہوتا ہے، میری تو اتنی نہ ضروریات ہوتی ہیں اور نہ ہی میں اتنا مال اس میں سے لیتا ہوں۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 426
اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ وبرۃ کا معنی ہے پشم، یعنی بال، اونٹ کے بال۔ تو اس حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ جانور کو ستھرا بنا کر اس کی طرف نماز ادا کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے، اور کوئی چیز نہ ہو تو۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے مفہوم کی پہلے حدیث بھی گزری ہے، یہ ذرا قدرے اس سے الفاظ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، ان ڈیٹیل ہے، اور مفہوم اس کا وہی بنتا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں 4027۔ ون جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہما ذوی القربى، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت میں سے رشتہ داروں کا حصہ تقسیم کیا۔ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہما ذوی القربى، رشتہ داروں کا حصہ جب آپ نے مال غنیمت میں سے تقسیم کیا، بین بنی ہاشم و بنی المطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو عبد المطلب کے درمیان، تو اتیتہ انا و عثمان بن عفان، تو میں اور عثمان بن عفان دونوں رضی اللہ عنہما، ہم دونوں آئے، فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء اخواننا من بنی ہاشم، کہ یہ ہمارے بھائی جو بنو ہاشم میں سے ہیں، ہاشمی خاندان سے جو ہمارے بھائی ہیں، لا ننکر فضلہم، ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، لمکان الذی وضعک اللہ منہم، آپ کی ساتھ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے، لمکان الذی وضعک اللہ منہم، اللہ نے جو آپ کی وجہ سے ان کو عزت دی ہے، آپ کے ساتھ جو ان کا رشتہ بنایا ہے، اس بنا پر ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ ارائیت اخواننا من بنی عبد المطلب، ذرا یہ تو بتلائیے اللہ کے رسول، ارائیتا اخواننا، ہمارے وہ بھائی جو بنو عبد المطلب سے ہیں، آتیتہم وترکتنا، ان کو تو آپ نے نوازا، دے دیا، وترکتنا، اور ہمیں چھوڑ دیا، وترکتنا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، جبکہ ہماری رشتہ داری اور ان کی رشتہ داری آپ کے ساتھ ایک جیسی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد ھکذا، کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں، یعنی ان دونوں کی اولادیں آگے جو ہیں، وہ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی چیز ہیں، شیء واحد ھکذا، اس طرح سے وہ ایک چیز ہیں۔ وشبک بین اصابعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں وہ ایک دوسرے کے اندر ڈال دیں، یہ سمجھانے کی خاطر۔ وشبک بین اصابعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے یہ فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں۔ رواہ شافعی، اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے، وفی روایت ابی داود، اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ، وفی روایت ابو داود والنسائی نحوہ، اور ابو داود کی روایت اور امام نسائی کی روایت بھی انہی الفاظ میں ہے، یہ اسی طرح آئی ہے۔ وفی ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، انا و بنو المطلب، یعنی الفاظ میں کچھ اختلاف ہے، تو انہوں نے راوی نے ذکر کر دیا کہ انا و بنو المطلب، کہ بے شک ہم اور بنو المطلب، لا نفترق فی جاہلیت، ہم الگ نہیں ہوئے جاہلیت میں بھی، ولا اسلام، اور نہ اسلام میں بھی، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور یقیناً اور بے شک ہم اور وہ ایک ہی چیز ہیں۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصْابِعِهِ، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا، تشبیک دی، شبہ کا یشبہ کو تشبیکاً، تشبیک دینا، انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا۔
تو یہ حدیث سے پہلے بیان بھی ہو چکی تھی اور اس کا کچھ ہم نے وضاحت بھی کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا اور جواب ان کا یہی تھا. تو یہ حاکم وقت جو ہے ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے غنیمتوں کے مال میں سے کہ وہ کسی حد تک اپنے رشتہ دار جو ہیں یا کچھ ایسے مجاہدین جن کو خاص ان کی پرفارمنس جو ہے یا ان کی کارکردگی کے بلبوتے پر انہیں کچھ مزید نواز دے. تو یہ اختیار بھی یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے بات. یہ پہلے حدیث گزری ہے، یہ کوئی اپنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عبد مناف جو تھے ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. یہ کن کے عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نوفل سے اور عثمان رضی اللہ عنہ عبد شمس سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دونوں بھائی تھے عبد شمس اور نوفل، جیسا کہ عبد مناف کے دونوں بیٹے ہیں یہ. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا خمس 5واں حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اولاد کو دیا، جبکہ عبد شمس کی اولاد کو نہ دیا. اس پر جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کی شرافت اور بزرگی کے تو ہم قائل ہیں، مگر اس کی کیا وجہ کہ آپ نے مطلب کی اولاد کو تو دیا اور عبد شمس اور نوفل کی اولاد کو نہیں دیا. اگر برادری کے لحاظ سے دیا ہے تو ہم اور وہ آپ کے ساتھ برابر ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاشم اور مطلب کی اولاد کبھی کفر و اسلام میں جدا نہیں ہوئی اور وہ رنج و غم میں وہ ہمیشہ شریک رہے ہیں. آتے ہیں آگے. الفصل الثالث سی فصل ہے 4020 یعنی 4028 حدیث نمبر. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال وہ کہتے ہیں انی لواقف فی الصف یوم بدر، بے شک میں البتہ کھڑا تھا صف میں یوم بدر، بدر کے دن. ہاں جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا بدر کے دن، جو مجاہدین کی صفیں تھیں کفار کے مقابل مد مقابل، ان صفوں میں سے ایک صف میں. فنظرت عن یمینی وعن شمالی، تو میں نے دیکھا اپنی دائیں جانب اور اپنی بائیں جانب کہ میرے دائیں اور بائیں کون لوگ ہیں. فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، کہ ناگہاں میں نے دیکھا یا میں نے پایا انا بغلامین 2 نوجوان لڑکوں کو من الانصار انصار سے. حدیثۃ اسنانہما، کہ جن کی یعنی جو نوخیز تھے، جن کی یہ 9 عمر تھے وہ. تو حدیثۃ اسنانہما یعنی چھوٹی عمر کے تھے. فتمنیت ان اکون بین اضلع منہما، فتمنیت تو میں نے یہ خواہش کی کہ ان اکون یہ کہ میں ہوں یا میرا جو اپنا قیام ہے یا میری جگہ ہے وہ ہو بین اضلع منہما، ان دونوں کی نسبت کسی طاقتور اور کسی مضبوط شخص کے لوگوں کے درمیان. ظاہر ہے جنگ جب ہو تو اس وقت آدمی مقابلہ ہو تو اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کون لوگ ہیں. اگر وہ طاقتور جنگجو ہوں، قوت والے مضبوط ہوں تو اس سے آدمی کو سہارا ہوتا ہے، اور اگر کمزور ہوں یا چھوٹے ہوں بالکل نہ تجربہ کار ہوں تو آدمی تھوڑا سا محسوس کرتا ہے اس بارے میں کمی کہ کہیں میرے لیے یہ مشکل نہ بن جائے. تو مجھے تو طاقت اور قوت چاہیے. فتمنی تو کوئی انسان ہے نا، تو فتمنی تو میں نے خواہش کی ان اکون بین اضلع منہما، کہ میں ہوں یا کھڑا ہوں ان دونوں کی نسبت زیادہ مضبوط لوگوں کے درمیان. فغمزنی احدہما، یہ خیال کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا. فغمزنی احدہما فقال ای امن، تو کہنے لگا کہ اے چچا جان، هل تعرف ابا جہل، کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو، ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں، کیوں نہیں. فما حاجتک الی یا ابن اخی، تو اے میرے بھتیجے آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کی
اپنا ابو جہل کی، وہ تو بڑا سردار اور بڑا مضبوط انسان قریش کا پہلوان۔ فما حاجت کا الیہ ابن اخی، قالا کہنے لگے اخبیر تو کہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لائن رہی تو ہوں، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا، لا یفارق سوادی سوادہ، تو میں اس سے نہیں جدا ہوں گا، میں یا وہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یموت الاعجل منا، یہاں تک کہ ہم میں سے پہلا مرنے والا جو ہے وہ مر جائے، یہاں تک کہ ہم میں سے جو جلدی مرنے میں جلدی کرنے والا ہے وہ مر جائے، اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ قال کہتے ہیں فتعجبت لذالک، جی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں یہ سن کر کہ قال کہتے ہیں فتعجبت لذالک، تو مجھے اس کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ قال وغمزنی، پھر کہتے ہیں وہ راوی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وغمزنی الاخر، کہ اس اسنا میں جو دوسرا نوجوان تھا جو دوسری طرف کھڑا تھا اس نے مجھے اشارہ کیا، فقال علی مثلہا، اور یہی جملہ اس نے دہرایا اور مجھے اسی طرح کی بات کہی۔ فلما انشب ان نظرت الی ابی جہل، کہ کوئی مدت نہیں گزری، فلما انشب کہ ان نظر تو کہ یا اس اسنا میں نے دیکھا الی ابی جہل، ابو جہل کو، یجول فی الناس، جو لوگوں میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، نظر تو الی ابی جہل یجول فی الناس یعنی گھوم رہا تھا لوگوں میں۔ فقلت، تو میں نے کہا ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا الا تری، یعنی کیا تم نہیں دیکھتے تم دونوں، ھذا صاحبکم، یہ ہے وہ تمہارا ساتھی صاحب۔ جی عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے اور حدیث کے ان الفاظ میں پہنچے کہ فقول، تو میں نے کہا، یہ جو حدیث کے راوی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا الا تری، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں، ھذا صاحبکم، یہ ہے وہ تمہارا صاحب آدمی ساتھی، الذی تسألانی عنہ، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ قالا، تو کہتے ہیں کہ فابتدراہ، میرا یہ ان کو بتانا تھا، کہنا تھا کہ وہ دونوں جپٹے تیزی سے، بسیفہما، اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ، فضرباہ، تو اس کو مارا، دونوں نے تلواروں سے ضرب ماری لگائی، حتیٰ قتلاہ، یہاں تک کہ اس کو ان دونوں نے قتل کر دیا۔ ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں پلٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، فاخبراہ، تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی کہ ہم اس فرعون کو کیفر کردار تک پہنچا آئے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ایکما قتلہ، تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے، ایکما قتلہ، تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ فقالا کل واحد منہما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے یہ کہا، فقال کل واحد منہما انا قتلتہ، کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے اس کو مارنے کی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حل مسحتما سیفکما، حل مسحتما، کیا تم نے صاف کر لیے اپنی دونوں تلواروں کو، تم نے صاف کر لیا ہے، مسحتما سیفیکما، کیا تم دونوں نے اپنی دونوں تلواروں کو صاف کر لیا ہے، کیا مطلب جو خون لگا ہوا تھا اس کو دھو تو نہیں دیا، صاف تو نہیں کر لیا۔ فقالا لا، تو دونوں کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السیفین، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کی جانب دیکھا، فقالا، تو فرمایا، ہاں جی، فقال کلاکما قتلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، تمہاری دونوں تلواروں کے ساتھ خون لگا ہوا ہے۔ وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، وقدا فیصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسالہ بے ہی، اس ابو جہل کے اسلحہ یا اس کی جو مال و متاع تھا اس کے پاس، اس کے بارے میں کس کے حق میں فیصلہ دیا آپ نے؟ لمعاذ بن عامر بن الجموح، سیدنا معاذ بن عامر بن جموح، جو کہ ان دونوں میں سے ایک تھے، ان دو نوجوان لڑکوں میں سے معاذ بن عمر بن جموح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا مال و متاع جو ہے وہ دے دیا ابو جہل کا۔ والرجلان، اور یہ دونوں جو نوجوان تھے آدمی قتل کرنے والے، وہ معاذ بن عمر بن الجموح تھے و معاذ بن افرا، اور دوسرے معاذ بن افرا تھے۔ دونوں کا جو ہے نام وہ معاذ تھا، لیکن جو باپ تھے ان کے دونوں کے وہ اور تھے، یعنی بھائی نہیں تھے یہ۔ اچھا جی، بعض لکھتے ہیں کہ افرا کے دونوں بیٹے تھے، لیکن یہاں اس حدیث میں متفق علیہ روایت ہے، حدیث ہے، اس میں معاذ بن عمر بن جموح تھے تو دوسرا معاذ بن افرا تھا، دونوں کے نام معاذ تھے۔ اچھا، اب دیکھیے ذرا عزیز طلبہ کہ اس حدیث میں ویسے تو بہت سارے ہمارے لیے فوائد بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں جنہیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے صرف احادیث کا ترجمہ سرسری۔ تو بہرحال چند ایک چیزیں جو ہیں وہ میں نے بھی فائنڈ آؤٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں مذکور یہ جو ہاں جی فاقامہ زانی ہے، ہاں جی عزیز طلبہ، یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ سابقہ حدیث کے حوالے سے آپ میرے سامنے آئی ہے، نظر آئی ہے، وہ آپ ذرا اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا۔ یہ حدیث جو پڑھی تھی نا جبیر بن مطعم 4027 کی، اور یہ بھی عمر بن عباسہ 4026، یہ حدیث جو ہے اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، تو غالباً اس کی جو اسنادی حیثیت ہے اس بارے میں نے بات نہیں کی، تو یہ مختلف ہی ہے اس کی جو اسنادی حیثیت ہے، بعض اہل علم نے اسے ضعیف جبکہ بعض دیگر نے اسے حسن کہا ہے، اور اس حدیث کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور حدیث میں الفاظ وشبہ کا بین اصابعہ ہی، اس کو آپ اسی طرح دوسری حدیث جو آتی ہے اس میں شبہ کا وشبہ کا بین اصابعہ ہی کا مطلب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں، تشبیہ کا معنی مفہومی انڈر لائن کیجئے۔ اور حدیث میں یہ جو اگلی حدیث ہے 4026، اس بارے میں اللہ اکبر 4027 یہ حدیث ہے کہ حدیث میں الفاظ وشبہ کا بین اصابعہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں۔ اور حدیث میں الفاظ سہم ذوی القربہ، سہم ذوی القربہ سے مراد یعنی قرآن میں مذکور ان کا 5واں حصہ سہم ذوی القربہ سے مراد ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر آیا نا کہ فلما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہم ذوی القربہ، یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ 5واں حصہ ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، سہم ذوی القربہ، اس سے مراد وہ خمس ہے، 5واں حصہ جب آپ تقسیم کرنے لگے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں ان کو دیا، تو پھر حضرت جبیر بن مطعم اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں ملا اور ان کو مل گیا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے پہلے۔ حدیث میں الفاظ سام و ذوی القربہ سے مراد یعنی قرآن میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ ہے۔ ہؤلاء اخواننا من بنی ہاشم، ان کو میں انڈر لائن کیجئے، اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، یعنی بنو ہاشم ہم سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ ہماری نسبت آپ کے زیادہ قریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے اور آپ کے دادا ایک ہی ہیں یعنی ہاشم، اگرچہ ہمارے اور ان کے جو جد یعنی دادا ہیں، اگرچہ ہمارے اور ان کے جد دادا بھی ایک ہی ہیں،
یعنی عبد مناف، وہ میں نے ذکر کیا کہ عبد مناف کے یہ چاروں جو تھے یہ بیٹے تھے۔ حدیث میں مذکور لفظ فاقامہ زانی، یہ حدیث آ گئی ہے 4028، یہ اب جب ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث الفصل الثالث، اسی فصل کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ یہ حدیث میں مذکور لفظ فاقامہ زانی کا مطلب ہے تو اس نے مجھے اشارہ کیا، تو فوائد حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں معاذ بن عمر، معاذ بن افرا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لائن کے قتل میں شریک ہوئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سب سے پہلے کاری زخم لگایا، اور ابو جال اصل میں اسی زخم سے گر کر مرا، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دلایا، مگر دوسرے نے بھی بعد میں اسے زخمی کیا، اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اسے تم دونوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو یہ دونوں کو خوش کرنے اور ان کی دلجوئی کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وہ تقریباً ٹھنڈا ہی ہو گیا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، تو انہوں نے اس کا سر اتار دیا۔ تو ایسی صورت میں امام کو اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے وہ مقتول کا سامان دے دے۔ تو یہ جو حدیث ہے 4028 اور 4027، یہ دونوں حدیثیں، یہ 4027 یہ بھی حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اس کو بھی آپ، میں یہ اس کی اسنادی حیثیت جو ہے وہ بتانا بھول گیا تھا۔ 4027 26 تو ہو گئی تھی کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ 4027 یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح 4028 یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور آج کی ہمارے اس درس کی لیسن کی آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس حدیث میں الفاظ یا فوائد جو ہے اس سلسلے میں غامہ زانی کو انڈر لائن کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے اس سے واضح ہو جائے گی بات کہ ابو جال کو قتل کرنے والے 3 تھے، یعنی اس کی قتل میں 3 شریک تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ایک یہ افرا کے اپنا بیٹے جو تھے معاذ بن عمر بن الجموح، اور معاذ بن عمر بن الجموح معاذ بن افرا، معاذ بن عمر بن الجموح اور معاذ بن افرا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں مل کے انہوں نے تو ابو جال کو نہیں مارا۔ اس میں تفصیل جو ہے دیگر حدیث سے یہ میں نے جو ذکر کیا وہ یہی ہے کہ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن عمر بن جموح جو تھے انہوں نے سب سے پہلے ایک بڑا سخت زخم لگایا، حملہ کیا، حملہ ہوا ابو جہل پر، اور ابو جہل اصل میں اسی زخم سے گر کر مرا، نیچے گر گیا اور زخمی ہو گیا، اور اسی کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان دلایا سارا، مگر دوسرے نے بھی بعد میں اسے مزید زخمی کیا، دوسرے اپنا معاذ بن افرا نے بھی، اس نے بھی حملہ کیا، دونوں کی تلواروں سے خون لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ آپ دونوں نے تلواریں اپنی صاف کی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں کی تلواریں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، دونوں کی تلواروں سے خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ ان کی دل جوئی ہو، کیونکہ وہ دونوں بڑے خوش ہو رہے تھے اور بڑا انہیں اس بات پہ فخر تھا کہ ہم نے اس امت کے فرعون کو قتل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول کو ہم نے یہ جو خوشی ہے وہ بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نوجوانوں کی یہ دیکھ کر جذبہ اور ایمانی کیفیت، تو دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو حقیقت میں قتل کیا ہے، ایک نے نہیں کیا، جبکہ گرا وہ ایک کے وار سے تھا جو کہ معاذ بن عمر بن جموح تھے رضی اللہ عنہ۔
اسی بنا پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مال ہے سارا وہ معاذ بن عمر بن جموح کو دیا اور ان دونوں میں تقسیم نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو آگے آ رہا ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وہ تقریباً ٹھنڈا ہو ہی گیا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، تو انہوں نے اس کا پھر سر اتار لیا۔ تو ایسی صورت میں امام کو اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے وہ مقتول کا سامان دے دے۔ چلیں جی عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا درس جو ہے ہمارا اللہ کی فضل سے توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اور آج معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، اس لیے کہ انٹرنیٹ نے بڑا ڈسٹرب کیا ہے اور ہم لیٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ اب نماز بعد میں ہی پڑھتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے اس کو آپ مکمل کر لیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔